أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. اسی نے آسمان سے بے برسایا، پھر اس سے اپنے اپنے اندازے کے مطابق نالے بہ نکلے، پھر نالے پر پھولا ہوا جھاگ آ گیا، اور جس چیز کو زیور یا کوئی اور سامان بنانے کے لیے آگ میں تپاتے ہیں اس میں بھی ایسا ہی جھاگ ہوتا ہے. اس طرح خدا حق اور باطل کی مثال بیان فرماتا ہے. سو جھاگ تو سوکھ کر زائل ہو جاتا ہے، اور پانی جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے وہ زمین میں ٹھہرا رہتا ہے. اس طرح خدا صحیح اور غلط کی مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو. He sends down from the sky rain, and valleys flow according to their capacity, and the torrent carries a rising foam, and from that ore which they heat in the fire, desiring adornments and utensils, is a foam like it. Thus Allah presents the example of truth and falsehood. As for the foam, it vanishes, being cast off, but as for that which benefits the people, it remains on the earth. Thus does Allah present examples. For those who have responded,他从天降下雨水，山谷各尽所能，激流泛起泡沫。他们在火中加热的矿石，想要得到装饰品和器具，就会产生类似的泡沫。因此，安拉提出了真理和谬误的例子。至于泡沫，它消失了，被抛弃了；至于对人民有利的，则留在地上。安拉就这样给出了例子。13:17，古兰经。خاتم الأنبياء حضرة محمد صلى الله عليه وسلم يطلب الله من جميع أتباع الدين بالولادة دون دراسة كاملة وإيمان قبول كتابه النهائي لتوجيه القرآن الكريم لتعليم الطريق الصحيح لكل السلع الموجودة في هذا العالم. لمصلحتك المذكورة أيضا بالتفصيل في القرآن الكريم والتجارة والأعمال لرجل العالم كله. كل مراحل الحياة شؤون، زواج، مرض، صحة، أسر، مثال للنجاح العالمي أيضا ومذكور في القرآن لجميع المسلمين والمشركين والمنافقين واليهود والمسيحيين المؤمنين بالله. نزلت الكتب الدينية المقدسة القرآن، التوراة، الزبور، الإنجيل. قوا أنفسكم وأهليكم النار. آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ پیدائشی طور پر تمام مذہب کے پیروکاروں سے بغیر مکمل مطالعہ اور ایمان کی درخواست کرتا ہے کہ وہ اس کی آخری کتاب ہدایت قرآن کو قبول کریں تاکہ ہر اس چیز کے لیے صحیح راہ کی تعلیم حاصل کی جائے جس کا اس دنیا میں آپ کے فائدے کے لیے قرآن مجید میں تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے. پوری دنیا کے انسانوں کے لیے تجارت اور کاروبار، زندگی کے ہر مرحلے میں معاملات، شادیاں، بیماری، صحت، خاندان، دونوں دنیا کی کامیابی کی مثال دی اور اس میں ذکر کیا گیا ہے. قرآن تمام مسلمانوں، مشرکوں، منافقوں، یہودیوں، عیسائیوں کے لیے اللہ کے ماننے والوں نے نازل کیا مذہبی مقدس کتابیں. قرآن، تورات، زبور، انجیل. اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. Last prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him, Allah, requesting to all by birth religion followers without complete study and faith to accept his final book of guidance, Quran, for right path education. For every commodities which in this world for your benefit also mentioned in details in Quran.
Trade and business for whole world mankind, every life stages, affairs, marriages, sickness, health, families, both world success example also and mentioned in Quran for all Muslims, polytheists, hypocrites, Jews, Christians, believers of Allah, revealed religious holy books, Quran, Taurat, Zabur or Injil, save own self and your families from hellfire. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب وہ کوئی درخواست کر رہا تھا کہ امام صاحب یہ مہنگائی ہو گئی ہے، دعا کرا دیں مہنگائی کم ہو جائے. تو اللہ پاک نے قرآن میں دالوں کی مثالیں دی، ہر چیز کی مثال دی. آپ کو جو بھی ٹریڈ کرنا ہے، بزنس کرنا ہے، اس آیت کو پڑھ لیں، سمجھ لیں، پھر اللہ سے دعا کریں. لیکن پورے قرآن کی نالج آپ کو ہونی چاہیے، شروع سے لے کے آخر تک آپ کو قرآن کا پتہ ہونا چاہیے. اور پھر جو آئٹم آپ ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں، بزنس کرنا چاہتے ہیں، اس کے بارے میں قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے چھوٹی بڑی ہر چیز تفصیل سے لکھ دی ہے. پھر زندگی گزارنے کا طریقہ بھی لکھ دیا ہے، کیسے گزارنی ہے، کیا کرنا ہے. تو لوگ فیگرز میں چلتے ہیں، اتنی رکعتیں ہو گئی، اتنے 2000 نفل ہو گئے، اتنی 4 دفعہ قرآن ہو گیا. تو فیگرز پہ نہیں چلنا ہے، اللہ کے حکموں پہ چلنا ہے. اس کو سمجھ لیں اور بسم اللہ توکل، تو اللہ پہ بھروسہ کر کے جو کام شروع کرنا ہے اس کو کریں. لیکن اس کموڈیٹی کو قرآن میں اچھی طرح پڑھ لیں، اور اس سے ریلیٹڈ باقی جو افیئر انسان کے جو تعلقات معاملات انسان چلاتا ہے، کیسے بات کرنی ہے، کیسے کسٹمر ڈیل کرنا ہے، کیسے ریکوری کرنی ہے، وہ بھی اس کا طریقہ اس کے اندر قرآن میں موجود ہے. وہ سن لیں گے، سمجھ لیں گے، تو اس کے بارڈر سے باہر نہیں جانا ہے، اس کے اندر رہنا ہے. اس کے اندر رہیں گے آپ سیف رہیں گے، دنیا بھی آپ کی اچھی ہوگی. باہر جائیں گے تو آپ کا کام بھی خراب ہو جائے گا، اور دنیا بھی خراب ہو جائے گی، اعمال بھی خراب ہو جائیں گے، آخرت بھی خراب ہو جائے گی. جو پیچھے نسلیں آ رہی ہیں یہ بھی خراب ہو جائیں گی. تو لہٰذا پاکستان کو چاہیے کہ یہ اپنے اعمالوں کو صحیح کرے. یہ لیڈر آپس میں لڑ رہے ہیں، 70-80 سال کے لوگ لڑ رہے ہیں. شیطان ساتھ میں ہوتا ہے، وہ جھگڑا کراتا ہے، اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ وہ آپس میں جھگڑا شروع ہوتا ہے، کام ہوتا ہی نہیں. تو مارکیٹ ٹھنڈی پڑی ہے، کام ہے نہیں، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، قرضے پہ پاکستان ڈوبتا جا رہا ہے. لیکن ان کی آپس میں وہ چل رہی ہے، کیا کہتے ہیں، جنگ چل رہی ہے. وہ بولتا میں صحیح ہوں. اللہ بڑے ہیں، کوئی تھوڑا گناہ گار ہے، کوئی زیادہ گناہ گار ہے. گناہ گار تو ہے، اللہ بڑے ہیں. وہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ بادشاہ بناتا ہے، جس کو چاہتا ہے نہیں بناتا ہے، اس کے ہاتھ میں. تو اللہ کو رجوع کریں. اپنی جو ایریا جس میں آپ پروفیشنل ہیں، جو آپ کی فیلڈ ہے، اس سے ریلیٹڈ اس میں آتے ہیں، اور کیسے ٹریڈ کرنا ہے، کیسے لون لینا ہے دینا ہے، یہ سارا کچھ اس میں ہے. اس کو سن لیں، سمجھ لیں، پھر وہ کام کریں. تو اللہ انشاءاللہ یہ ساری کمیڈیٹی کی پرائزز بھی نیچے آ جائیں گی، اور آپ کی زندگی بھی صحیح ہو جائے گی. جیسے کراچی میں پانی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، وہ بھی سب قرآن میں ہے. آپ وہ علم لے لیں گے، دعا کریں گے. اللہ کہتے ہیں پیغمبر لوگوں سے کہو میں تمہاری دعا سنتا ہوں. کسی مفتی، عالم، اولیاء اللہ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود اللہ سے دعا کر سکتے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں کہو اے پیغمبر لوگوں سے کہو میں تمہاری دعا سنتا ہوں. لوگوں کو چاہیے کہ مجھ پہ ایمان لائیں اور میرا کہا مانیں. سنتے اللہ کی ہے نہیں، اللہ کی بات مانتے نہیں ہیں، اور وہ بولتے ہیں جی ہمارا یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے. اللہ کی سنیں، مانیں، پھر اپنا مسئلہ اللہ کے آگے دعا کریں گے، اللہ کر. اور ایک اور بات، وہ گھڑی گھڑی وہ ایڈ چل رہا تھا، بانج عورت ہے، بانج عورت ہے. بانج وانج قرآن میں کچھ نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام کو کتنی دیر سے اولاد ہوئی. یہ تو ڈاکٹر آپ کا اللہ صبر کا امتحان لے رہا ہے. آپ ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، اس نے آپ کو کفر کا فتویٰ دے دیا، جی آپ کافر ہو گئے. کافر کبھی بھی مسلمان ہو سکتا ہے، اس کے لیے کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہے. اولاد کبھی بھی ہو سکتی ہے. اللہ کہہ رہا ہے جس کو چاہتا ہے صحیح اولاد دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے معذور دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے صحیح سلامت دیتا ہے. تو جب دینا ہوگا وہ اللہ دے گا. آپ دعا کریں گے اللہ دے دے گا. اس میں کیا ہو گیا؟ جزاک اللہ خیر. اللہ کے ساتھ کانٹیکٹ میں آ جائیں، اللہ کی سنیں، اللہ کو سنائیں، کسی اور کو نہیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.